الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نماز پڑھنا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور نماز مسلمان پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہے، اور نماز صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ ساری زندگی ماہ رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ اور جس طرح ہم ماہ رمضان میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یا جیسے ہم جمعہ کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر نماز میں مسجد میں حاضری دینی چاہیے۔ اور اسی لیے روایات میں جس طرح نماز کے فضائل ہیں، اسی طرح با جماعت نماز ادا کرنے کے بھی فضائل ہیں۔ آج ہم با جماعت نماز پڑھنے کے فضائل سنیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ یعنی ایک فرد اگر اکیلا نماز پڑھے اور دوسری طرف با جماعت نماز ادا کرے، تو جہاں وہ اکیلے 27 نمازیں پڑھے گا، اسے با جماعت نماز ایک مرتبہ پڑھنے پر 27 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یعنی ہم اس کو اگر دنیاوی طور پر اس مثال سے سمجھیں کہ کسی جگہ کسی کو پتہ ہے کہ 1 روپیہ دیں گے تو اس کے بدلے 27 روپے ملیں گے، تو وہاں آپ دیکھیے گا کہ رش نہیں ٹوٹے گا، وہاں لوگ بھاگتے چلے جائیں گے، کیوں؟ پیسے مل رہے ہیں۔ تو نماز میں جو ایک فضیلت مل رہی ہے، آج ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بالکل ٹھیک، بار بار یاد کرتے رہنا چاہیے کہ لوگوں، تم ابھی سوئے ہوئے ہو، جب تم مر جاؤ گے پھر دراصل تم جاگو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کر آئے ہو اور اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کو اپنے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں اور یہیں پر نیکیوں کی اہمیت سمجھیں۔ تو با جماعت نماز ادا کرنا کتنا مشکل ہمیں، یعنی شیطان ایسا ورغلاتا ہے کہ بعض اوقات با جماعت نماز ادا کرنا بلکہ اکیلے نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے بھاری بنا دیتا ہے۔ تو وہی وقت ہوتا ہے شیطان کو مات دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کئی فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ سے ملے تو وہ مسلمان ہو کر ملے، تو اسے چاہیے کہ جب اذان ہو تو نمازوں کو پابندی سے ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت والے طریقے عطا فرمائے ہیں، اور بے شک یہ نمازیں انہی میں سے ہیں۔ یہ ہدایت کا طریقہ ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گے تو اس پیچھے رہ جانے والے شخص نے کہ جس نے اپنے گھر میں نماز ادا کی، تم اس جیسے ہو، تو بے شک تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یعنی نبی کی تمہارے سنت موقدہ یہ ہے کہ تم با جماعت نماز ادا کرو، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھے گا، اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ مسجد میں با جماعت نماز سے جو پیچھے رہے گا وہ منافق ہی ہے۔ یعنی منافق ہی با جماعت نماز سے پیچھے رہتا ہے، جبکہ ہدایت یافتہ شخص خود بھی اور کسی دوسرے شخص کا بھی ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لاتا ہے، اور وہ مسجد میں با جماعت نماز کے دوران صف میں دکھائی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی با جماعت مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہ ہونا یہ منافق کی نشانی ہے، اور ہدایت یافتہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد کی صف میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اور با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر با جماعت نمازوں کی فضیلت یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز ادا فرمائی جماعت سے نماز ادا فرمائی، الا یہ کہ کوئی کبھی ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بنا جماعت کی پڑھی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم با جماعت نماز ادا کریں۔ اور پھر ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے، نماز فجر اور نماز عشاء خاص طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات، اور جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہی دو نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق پر بھاری ہوتی ہیں، کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا یا عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے نمازوں میں جو بھاری نماز ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر یہ جان لیتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ہے، تو اگر انہیں سرینوں کے بل بھی گھسیٹتے ہوئے آنا پڑتا تو یہ آتے اور با جماعت نماز ادا کرتے۔ کتنی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز پڑھنے پر مقرر کروں، اور پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اور پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنی وعید بیان فرمائی ہے کہ جو جماعت کے لیے مسجد میں نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ گھروں کو آگ لگا دوں۔
اس لیے مسلمان کے لیے دیکھیے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ مسلمان با جماعت نماز کے لیے حاضر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسجد کے قریب ہو یا دور، پھر اگر وہ مسجد میں حاضر ہو اور با جماعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کی کچھ رکعتیں نکل جائیں اور وہ بقیہ کچھ رکعتیں وہ پا لے اور نماز مکمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جماعت نکل گئی اب گھر پر پڑھ لیں، نہیں، مسجد آنے کی فضیلت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اگر وہ مسجد میں جماعت کی نیت سے حاضر ہوا اور جماعت ہو چکی تھی، پھر اس نے تنہا نماز ادا کر لی تو اللہ رب العالمین اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مسجد آنا چاہیے، مسجد آ کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور یہ یقیناً نماز کی فضیلت مسجد میں آنے سے ہی ادا ہوتی ہے، ملتی ہے۔ اس لیے نماز بھی پڑھیے، با جماعت نماز ادا کیجیے، اور کوشش یہ کریں کہ پابندی سے ادا کریں، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی نہیں، 5 نمازیں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں اور با جماعت ادا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ بچایا